السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اردو ادب کے حوالے سے آج ایک بار پھر نئی ویڈیو کے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم رموز و اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے، جو 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ اور آپ نے جو تحریر لکھنی ہوتی ہے، اس میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کے نمبر کم آتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، رموز اور اوقاف کے حوالے سے ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ رموز جمع ہے رمز کی، اور رمز کے معنی ہے اشارہ، جبکہ اوقاف جمع ہے وقف کی، جس کا معنی ہے ٹھہراؤ۔ رموز اور اوقاف وہ علامتیں ہیں جن کے استعمال سے ایک لفظ دوسرے لفظ سے، ایک جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ اور واضح ہوتا ہے۔ ان اشارات کا استعمال ہی جملے کو بامقصد اور بامعنی بناتا ہے۔ بصورت دیگر معنی کچھ اور کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم ہے تو ان کو ڈیفائن بھی کریں گے ہم۔ سب سے پہلے اس میں ہے ختمہ، پھر سکتہ، پھر تفصیلیہ، پھر وقفہ، پھر رابطہ، پھر سوالیہ، پھر خط فاضل، پھر خط، پھر دایہ، فجائیہ کا کوسین، علامت حذف، علامت ترک، علامت شیر، علامت مصرع، علامت حاشیہ اور علامت تخلص ہیں۔ جب آپ ان سب کو استعمال کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر ایک مضبوط انداز میں سب لوگوں کے سامنے جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ پیپر میں لکھیں گے تو اس کو مارک کرنے والا کم از کم آپ کو اچھے نمبر ضرور دے گا کہ اس لڑکے نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم ختمہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ختمہ سے مراد کیا ہے؟ تو انگلش میں ختمہ کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں جملہ مکمل ہو جائے۔ نیز انگریزی میں اس میں استعمال کرتے ہیں کہ انگریزی میں اسے مخصوصات کے بعد بھی اسے لگاتے ہیں۔ یہ انگریزی کے فل سٹاپ کا بھی قائم مقام ہے۔ اگر انگریزی میں فل سٹاپ کے لیے نقطہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ختمہ ایک چھوٹی سی لکیر ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے آگے ختمہ لگا دیا، ایم، پھر اس کے بعد ختمہ اے، تو یہ ختمے کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے سکتہ، انگلش میں اس کو کاما کہتے ہیں۔ یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں مختصر وقت کے لیے ٹھہرنا چاہیے یا ٹھہرا ہوتا ہے۔ تین یا تین سے زیادہ ایک ہی کلموں کے درمیان، یا چوری، جھوٹ اور خیانت بری صفات ہیں۔ چوری کے درمیان وہ آ جائے گا کاما، جھوٹ اور خیانت بری صفات ہیں۔ اسی طرح اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، یا جناب صدر، پھر کاما، خواتین و حضرات، چیزیں سارے اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے واوین کو، ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی دوسرے شخص کا قول بیان کیا جاتا ہے، ایسے جملے یا لفظ کے دونوں جانب لگاتے ہیں جہاں خاص توجہ دلانا مقصود ہو۔ مثلاً قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور بس کام، یا میں جانتا ہوں کہ تم کتنے ذہین ہو، تو یہ واوین اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وقفہ، سیمی کولن جسے کہتے ہیں۔ یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ ہو۔ یہ دراصل ایک بڑے جملے میں چھوٹی چھوٹے جملوں کو علیحدہ کرتی ہے۔ مثلا آج کا دنیا میں نفسا نفسی کا سما ہے، بیٹا باپ سے بیزار ہے، ہر ایک غرض کا بندہ بنا ہوا ہے، تو اس کے درمیان ہم یہ وقفہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رابطہ، جسے کولن کہتے ہیں۔ یہاں وقفے سے بھی زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ کوئی مقولہ بیان کرنے سے پہلے، مثلا علامہ اقبال نے فرمایا، ہمیشہ اپنی خودی بلند رکھو۔ دو متضاد جملوں کے درمیان، مثلا زبان تو اقرار کرتی ہے، دل تصدیق نہیں کرتا، تو یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوالیہ، جسے ہم مارک آف انٹروگیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی سوالیہ لفظ یا جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا امجد کب گھر آتا ہے، اس کے بعد سوالیہ نشان کون، اس کے آگے سوالیہ نشان تم کون ہو، یہ سوالیہ نشان آگے لگے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے خط، لائن، یعنی کہ جملہ مترازہ کے پہلے اور آخر میں لگا کر استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسے ڈیش 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 یعنی لائن بنا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس عہدے کے لیے موزوں نہ تھا، ڈیش 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 منتخب کر لیا، تو یہ اس میں آتا ہے۔
اس کے بعد ہے ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ. تو یہ مارک آف ایکسپلینیشن ہے. یہ علامت اگر افسوس کے لیے استعمال ہو تو فجائیہ، اور اسی طرح حسرت کے لیے مسرت کے لیے استعمال ہو تو اس میں استجابیہ کہلاتا ہے. کسی جذبے کا اظہار اس میں کیا جاتا ہے. اظہار خواہش کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. کاش آج والدین زندہ ہوتے. انتظار تنبیہ کے وقت بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کوسین بریکٹ. یہ علامت کسی عبارت میں لفظ یا جملہ مترازع کے دونوں طرف لگائی جاتی ہے، جس سے وہ لفظ یا جملہ اصل عبارت سے الگ کر دیا جاتا ہے. اپنے والد صاحب، ٹھیک ہے، اور ہم بریکٹ میں لکھ لیں گے جو اس کی مشہوریت ہے. یا علامہ اقبال ڈیش اس میں لکھ دیں گے. اس کے اندر جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال، جو ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں، کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے علامت حذف. یہ علامت مسلسل نقطوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں عبارت میں کسی چیز کا قصداً ذکر چھوڑ دیا جائے یا ابتدائی عبارت کے بعد نقطے کا آخر الفاظ لکھا جائے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں سے آخر تک پڑھیں. تو اس کے بعد ہے علامت ترک. یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی لفظ یا جملہ تحریر میں آنے سے رہ جائے. یہ نشان لگا کر اوپر رہ جانے والے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں. اسی طرح علامت شعر ہے. تو ایک شعر کے جب لکھا جاتا ہے اس سے پہلے ایک علامت لگائی جاتی ہے، اور جہاں نثر کا ہو تو وہ نثر کی الگ انداز میں وہ پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہینیت کا سبق دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو اس سے شعر سے پہلے وہ علامت لگا دی جائے گی. شکریہ.